آپ کی زندگی کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نبی سے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، اور کہیں پر بھی ہر کسی سے نام سے خطاب کیا ہے، مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے کہ خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پھر کس طرح سے بلائیں؟ فرمایا تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آ کر آواز دیتے ہو، گھر کے باہر ہوتے ہو تو اس کو آواز دیتے ہو، جو کہ برا طریقہ نہیں ہے، کسی کو آواز دے کر بلانا، باہر ہو آپ نے آواز دی تاکہ اس تک آواز پہنچے، اس تک خبر پہنچے کہ آپ آ گئے ہو، جو برا طریقہ نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤں جب اپنے حبیب کی باری آئی اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو منع کر دیا کہ خبردار جب تم آؤ میرے حبیب کے پاس، حبیب سے کوئی کام ہو تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے آ کر چپ کر کے میرے حبیب کے جو گھر ہے اس کے باہر آرام سے بیٹھ جاؤ، جب میرا حبیب نکلے گا، جب میرا حبیب آئے گا، یہ نہیں کہ تم آوازیں لگانا شروع کر دو، یہ کہ نہیں کہ تم دستک دینا شروع کر دو، یہ نہیں کہ تم پیغام بھیجنا شروع کر دو۔ فرمایا نہیں، اس سے میرے حبیب کو تکلیف ہوگی۔ ہاں یاد رکھو جب تم آ جاؤ آ کر ادب سے بیٹھ جاؤ، جب میرا حبیب آئے گا تم سے تمہاری بات سن لے گا۔ جب میرا حبیب آئے گا تم سے تمہاری بات سن لے گا، یہ نہیں کہ تم پیغام بھیجنا شروع کر دو۔ جب باری آئی اپنے حبیب کی تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام، وہ لوگ چنے ہوئے لوگ، کائنات کے اندر سب سے معزز لوگ، سب سے چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، جن کو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے سامنے آ کر اپنے حبیب کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے کا شرف جنہیں بخشا ہے، وہ لوگ جب ان کی باری آئی فرمایا جب حبیب تمہیں بلائے، اگر تمہیں کھانے کے لیے بلائے تو اسی وقت میں آؤ، کھانا کھاؤ، اس کے بعد چپ کر کے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ اپنی جگہوں پہ۔ کیوں؟ تمہارا دل کرے گا، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم حبیب سے کچھ باتیں کرو، مگر حبیب کس لیے؟ اگر تم زیادہ دیر بیٹھ جاتے ہو تو میرے حبیب کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے۔ حبیب منع نہیں کرتے، حبیب نہیں منع کر رہا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، لیکن تمہارے لیے حکم یہ ہے تم آؤ، تمہیں بلایا جائے، آؤ کھانا کھاؤ، اب بس ادھر ادھر نہیں، اپنی چیز پہ توجہ رکھو، اس کے بعد کھانے کے بعد سیدھے باہر چلے جاؤ، زیادہ وقت مت بیٹھو۔ اگر بیٹھنا ہے تو مسجد نبوی میں بیٹھو، بیٹھنا ہے تو وہاں جا کر انتظار کرو، بات کرنی ہے تو وہاں جا کر انتظار کرو، میرے حبیب کے معمولات کے اندر زیادہ دخل اندازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے۔ پھر یہ تو وہ تھے جو جان نچھاور کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، یہ وہ ہیں چنیدہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو میرے حبیب کے دشمن تھے، انہوں نے دشمنی کی، مگر حبیب آپ حلم کی وجہ سے، اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کچھ نہ کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ابو لہب کیا کہتا ہے؟ غور کیجئے گا، ابو لہب آ کر کہتا ہے، حبیب بلاتے ہیں، جب حکم وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے اور ان کو ڈرائیے کہ جہنم کی آگ سے ڈرائیے تاکہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ جب بلایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے صفا کے اوپر، بلایا سارے لوگوں کو، آئے سب لوگ آ گئے، آپ نے فرمایا اے لوگو جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں، محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا یہ بھی جانتے ہیں تو آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنے 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کبھی کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھا، آپ نے ہر کسی کو ہمیشہ ہی فائدہ دیا ہے،
حبیب نے فرمایا جب آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، آج بھی کہتا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ جب حبیب نے یہ بلایا، دشمن ابو لہب ہاتھ ایسے اوپر کر کے، ہاتھ اوپر کر کے کہتا ہے، جس طرح سے کبھی لڑائیاں ہو جائیں، عورتوں میں لڑائی نہیں ہو جاتی، عورتوں میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو یہ دیتے ہوئے کہتے تیرا فلاں ہو، تیرا بھیڑا اگر کھو جائے، اسی طرح سے کرتے ہوئے ابو لہب کہتا ہے تبن لک یا محمد، کہتا ہے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ حبیب کو ڈائریکٹلی خطاب کیا، اس نے ڈائریکٹلی آپ پر اٹیک کیا ہے، وربلی طور پر اٹیک کیا۔ حبیب خاموش رہے کہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، مگر رب حبیب نے فرمایا، پوری قرآن کی آیت نازل کر دی، پوری سورت نازل کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے ہاتھ، ہاں ٹوٹ گئے، ہم نے توڑ دیے، تو ہمارے حبیب کو کہتا ہے۔ جب بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ غمگین ہیں، اس وقت میں دشمن پیچھے بیٹھا ہوا، کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے، آخری بیٹا تھا ختم، آگے اولاد نہیں بڑھے گی، تو کیوں گھبرا رہے ہو، ان کے بعد تو ختم لکھا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت قرآن اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ان کی باتوں پہ مت جائیے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، محبوب ہم نے آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیا ہے، اس کی نسلیں تباہ کر دی ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب حبیب پر کبھی بھی اٹیک ہوا ہے، مگر حبیب نے ایسے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ معزز سامعین، قرآن کے اندر آپ دیکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس کے اندر دیکھیں، ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسے خطاب کیا ہو جیسے میں اور آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ادب سکھایا گیا ہے، حبیب کا ادب سکھایا گیا ہے۔ جب لوگوں نے ان آیات مبارکہ کو پڑھا، پڑھنے والے، ادب والے، وہ کہتے ہیں جب سے پڑھا ہے آج تک ہماری زبان پر کبھی بھی ہم نے اپنی اس زبان سے حبیب کا نام مجرد ذکر نہیں کیا ہے، اکیلا نام کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسی طرح سے معزز سامعین، ادب کے ساتھ ہی زندگی ہے، ادب کے ساتھ ہی انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا اور اپنے حبیب کا ادب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ایسی چیزیں آ نکلی ہیں کہ جس کے اندر نوجوان طبقے کو ایسی بے ادبی کی طرف محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے ان کو اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور اسلامی تعلیم